عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت نحوم اس کے نصاب برج کورس کے دوسرے دن کے عنوانات کو سمجھا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی نصاب کے تیسرے دن کے عنوان کو سمجھنے والے ہیں، جس کا اہم عنوان ہے علم ہندسہ کے بنیادی تصورات۔ علم ہندسہ کے بنیادی تصورات، اس کے جن ضمنی عنوانات کو آج ہمیں سمجھنا ہے ان کی کوئی ایک مخصوص تعریف تو نہیں ہے، لیکن ان کی خصوصیات کی بنا پر ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ آج جس پہلے عنوان کو ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے نقطہ۔ نقطہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پین یا نوک دار پینسل سے کاغذ پر بنائے ہوئے نشان کو نقطہ اس طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ آئیے شکلی طور پر سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک پیج ہے یا کاغذ ہے جس پر ہم نے پینسل کی مدد سے ایک نشان بنایا، تو اس نشان کو ہم نقطہ کہیں گے۔ اسی طرح سے یہ جو نشان ہے جسے ہم پینسل کی مدد سے بنا رہے ہیں، یہ بھی ایک نقطہ ہے، اس نشان کو بھی ہم نقطہ کہیں گے۔ اس طرح سے جو نشانات بنائے گئے ہیں ان نشانات کو ہم نقاط کہتے ہیں۔ ایک کو ہم نقطہ کہیں گے اور ایک سے زیادہ اگر ہو تو اسے ہم نقاط کہتے ہیں۔ نقطے کو نام دینے کے لیے انگریزی حروف تہجی کی پہلی لیپی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر ہمیں نقطے کو نام دینا ہے تو ہم انگریزی کے کیپٹل الفابیٹ کا استعمال کریں گے، یعنی اگر ہمیں اس نقطے کو نام دینا ہے تو ہم یہاں اسے کیپٹل اے سے ظاہر کریں گے۔ اس نقطے کو نام دینے کے لیے ہم کیپٹل بی سے ظاہر کریں گے، اور اس نقطے کو اگر ہم نام دینا ہے تو ہم اسے کیپٹل سی سے ظاہر کریں گے۔ نقطے کی لمبائی، چوڑائی یا اونچائی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے کہ اگر ہمیں نقطہ اے بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں نہ اسکیل کی مدد سے اس کی لمبائی لینا ہوگی، نہ چوڑائی اور نہ ہی اونچائی، بس ڈائریکٹ ہم یہاں پر پینسل سے ایک نشان بنائیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نقطے کی نہ لمبائی ہوتی ہے، نہ چوڑائی اور نہ ہی اونچائی۔ نقطہ اس عنوان کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم اگلے عنوان کو سمجھیں گے، جو کہ ہے خط۔ خط کے لیے آئیے ہم شکلی طور پر سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس دو نقاط، نقطہ اے اور نقطہ بی ہے، اور ان دونوں نقاط کو ہم نے اسکیل کی مدد سے ملایا ہے، تو یہ جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے اس شکل کو ہم خط کہتے ہیں، یعنی ہم کہیں گے کہ متصلہ شکل میں اے بی ایک خط ہے۔ خط کے دونوں جانب تیر کا نشان ہوتا ہے، جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ خط دونوں جانب لامحدود ہوتا ہے، یعنی یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے خط اے بی، اس کے اس جانب بھی تیر کا نشان ہے اور اس جانب بھی تیر کا نشان ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو خط ہے یہ اس جانب بھی لامحدود ہے، یعنی اس جانب جو بڑھتا چلا جائے گا، اور اس جانب بھی لامحدود ہے، یعنی اس جانب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس ایک دوسری دو نقاط ہے، نقطہ پی اور نقطہ کیو، ان کو بھی ہم نے ملایا، تو یہ بھی جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی شکل کیا ہے؟ خط کی شکل ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک نقطہ ایس ہے اور ایک دوسرا نقطہ ہمارے پاس ٹی ہے تو اسے بھی ہم ملائیں گے تو یہ بھی کیا کہلائے گا؟ ایک خط کہلائے گا۔ خطوط کو سمجھ لینے کے بعد، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ایک سے زیادہ اگر ہے نقطہ، اگر ایک اکیلا ہے تو نقطہ کہیں گے، ایک سے زیادہ ہے تو اسے ہم نقاط کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ایک سنگل ہے تو ہم اسے خط کہیں گے، اور ایک سے زیادہ اگر ہے تو ہم اسے خطوط کہیں گے۔ تو خط یا خطوط کو سمجھ لینے کے بعد ہم اگلے عنوان کو سمجھیں گے، وہ ہے کہ دونوں جانب لامحدود ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہم خط اے بی کی جانب دیکھیں تو خط اے بی کے دونوں طرف تیر کا نشان ہے، یعنی یہ دونوں بھی طرف جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، دونوں بھی سمت میں جو ہے لامحدود فاصلے تک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم خط ایس ٹی کو دیکھیں تو یہ خط ایس ٹی بھی جو ہے وہ دونوں بھی سمت میں لگاتار بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم خط پی کیو کو دیکھیں تو یہ خط پی کیو بھی دونوں جانب جو ہے لگاتار بڑھتا چلا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہم اگلے عنوان کو سمجھیں گے، وہ یہ ہے کہ خط کو نام دینے کا طریقہ۔ خط کو نام دینے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہم اس کے نقاط کا نام لکھ لیں، یعنی یہاں پر ہمارے پاس اگر ہم خط اے بی کو دیکھیں تو اس کے دو نقطے اے اور بی ہے، اس لیے ہم اس کو لکھیں گے یہاں پر خط اے بی، یا اگر ہمیں یہاں پر سنگل الفابیٹ کا استعمال کرنا ہے
تو سنگل الفابیٹ کے لیے ہم یہاں پر اسمال الفابیٹ کا استعمال کریں گے، یعنی اگر ہم اسے نام دیں ایم تو ہم اسے کہیں گے خط ایم۔ اس طرح سے ہم یہاں لکھیں گے کہ اس کا نام خط اے بی ہے یا اس کا دوسرا نام خط ایم ہے۔ اس طرح سے ہر خط کے جو ہے دو نام دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم خط ایس ٹی کے بارے میں غور کریں تو خط ایس ٹی، اس کے ہم دو نقاط ایس اور ٹی کا استعمال کر کے اس کو نام دیں گے خط ایس ٹی، یا اگر ہم ایک سنگل الفابیٹ کا استعمال کرنا ہے، واحد الفابیٹ کا استعمال کرنا ہے، تو ہم یہاں اسے نام دیں گے این سے، اس لیے ہم کہیں گے کہ اس کے دو نام ہیں، ایک نام ہے خط ایس ٹی اور دوسرا نام ہے خط این۔ دونوں وقت میں ہمیں یہاں خط لگانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے تیسرا خط دیکھتے ہیں پی کیو، پھر یہاں پر اگر ہمیں نقاط کا استعمال کرنا ہے تو ہم یہاں اس کو نام دیں گے خط پی کیو، اور اگر ہمیں یہاں پر سنگل یعنی واحد الفابیٹ کا استعمال کرنا ہے تو ہم یہاں پر اسمال الفابیٹ کا استعمال کریں گے کیو، اس لیے ہم یہاں کہیں گے کہ اس کا نام ہے خط پی کیو یا خط کیو۔ اب ان نام دینے کے طریقے میں ہمیں اس بات کو غور کرنا ہے کہ اگر ہمیں نقاط کا نام دینا ہے تو کیپٹل الفابیٹ کا استعمال کریں گے، اس کے ساتھ خط کو جوڑیں گے اردو میں، اور اگر ہمیں ایک سنگل نام دینا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر اسمال الفابیٹ کا استعمال کریں گے، جیسے کہ یہاں پر اسمال ایم ہے، اسمال این ہے اور اسمال کیو ہے۔ اس طرح سے خط کو نام دینے کے طریقے کے بعد اب ہم ہمارے تیسرے عنوان کو سمجھیں گے، وہ ہے قطع خط۔ قطع خط کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قطع خط یہ خط کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور قطع خط دونوں بھی جانب محدود ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خط جو تھا وہ لامحدود تھا، اور ہم نے خط میں سے ایک حصہ لیا تو جو حصہ لے گے وہ جو ہے وہ محدود ہی ہوگا۔ آئیے شکلی طور پر سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس دو نقاط ہے اے اور بی، اور اے اور بی کی مدد سے ہم نے خط ایم یا خط اے بی کو کھینچا ہے۔ اب اس خط اے بی سے ہم نے کیا کیا، اس کا چھوٹا حصہ یعنی اے بی لیا، یعنی ہم نے اے اور بی دونوں جانب سے تیر کے نشان کو ہٹا دیا، تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسے ہم کہیں گے قطع خط اے بی۔ آئیے ایک اور مثال سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس خط پی کیو ہے، اور پی کیو سے ہم نے کیا کیا کہ اس کا چھوٹا حصہ لیا پی اور کیو تک، یعنی دونوں جانب سے ہم نے یہاں بھی تیر کے نشان کو ہٹایا، تو اسے ہم کہیں گے قطع خط پی کیو۔ اسی طرح سے تیسری مثال لیتے ہیں خط ایس ٹی کی، اور اس کے بھی ہم نے کیا کیا، ایک چھوٹا سا حصہ لیا ایس سے لے کر ٹی تک، تو اسے ہم کہیں گے قطع خط ایس ٹی۔ اس طرح سے قطع خط کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے دونوں جانب کیسا ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، یعنی اس کے دونوں بھی جانب تیر کا نشان نہیں ہوتا، یعنی آگے نہیں بڑھے گا بلکہ اتنا کا اتنا ہی رہے گا۔ اب جس طرح سے ہم نے خط کے لیے کہا تھا کہ خط کو نام دینے کا طریقہ ہے، اسی طرح سے قطع خط کو بھی نام دینے کے طریقہ ہے۔ قطع خط کو نام دینے کا طریقہ ایک دم آسان ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس کے دو نقاط کو لینا ہے، یعنی اگر ہم اے بی کے بارے میں دیکھیں تو اے بی جو ہے ظاہر سی بات ہے اے سے لے کر بی تک کا فاصلہ ہے، تو ہم یہاں پر دو نقاط اے اور بی کا استعمال کریں گے اور اس کے آگے لگائیں گے قطع خط، یعنی ہم یہاں لکھیں گے قطع خط اے بی۔ اسی طرح سے اگر ہمیں ایس ٹی کے بارے میں دیکھنا ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے، ایس اور ٹی نقاط کو لیں گے اور اس کے آگے لگائیں گے قطع خط، یعنی ہم یہاں لکھیں گے قطع خط ایس ٹی۔ اسی طرح سے پی کیو کے لیے ہم یہاں اس کو لکھیں گے قطع خط پی کیو۔ اب اسے نام تو ہم دیا، تو ہم اس بات کا غور کریں گے یہاں پر ہمیں جو الفابیٹ ہے وہ کیپٹل استعمال کرنا ہے۔ اس طرح ہم نے اب تک تین عنوانات کو سمجھا، پہلا ہے نقطہ، دوسرا ہے خط اور تیسرا ہے قطع خط۔ اب ہم ہمارے چوتھے عنوان کو سمجھیں گے، وہ ہے شعاع۔ شعاع کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شعاع یہ بھی خط کا ایک حصہ ہوتا ہے جو ایک ہی سمت میں آگے کی جانب بڑھتے ہوئے لامحدود فاصلے تک چلی جاتی ہے۔ ہم نے خط کے بارے میں دیکھا تھا کہ خط جو ہے وہ دونوں سمت میں بڑھتی ہے، لیکن شعاع ایک ہی سمت میں بڑھتی ہے، یعنی ایک طرف جو ہے وہ کیسی رہے گی، محدود رہے گی۔ آئیے شکلی طور پر سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک خط ہے، خط اے بی، اور خط اے بی کو ہم خط ایم بھی نام دے سکتے ہیں، ہم نے دیکھا۔ اب ہم نے کیا کیا کہ اس کے ایک ہی جانب کے حصے کو جو ہے ہٹا دیا، یعنی ہم نے یہاں پر اے سے شروع کیا، اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اے سے شروع ہوتے ہوئے بی کی جانب جا رہی ہے۔ تیر کا نشان اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اے سے شروع ہو رہی ہے بی پر، اور یہاں پر تیر کا نشان نہیں ہے، مطلب یہاں یہ محدود ہے، لیکن بی کی جانب تیر کا نشان ہے نا، بی کی جانب یہ کیا ہوتے چلی جا رہی ہے، بڑھتے چلی جا رہی ہے، تو اسے ہم کہیں گے شعاع اے بی۔ اسی طرح سے اگلی مثال لیتے ہیں خط پی کیو کی، اور پی کیو کی جانب ہم نے کیا کیا یہاں پر کہ پی کی جانب کے حصے کو کم کر دیا، یعنی یہ پی سے کیو کی جانب جانا رہی ہے،
یعنی پی سے جو بڑھ رہی ہے بڑھتے ہوئے کیو کی جانب آگے تک چلی جائے گی لامحدود فاصلے، اس لیے ہم کہیں گے شعاع پی کیو۔ اسی طرح سے اگلا لیتے ہیں خط ایس ٹی۔ خط ایس ٹی میں ہم نے ایسے ایس کی جانب سے کم کر دیا، ایس کی جانب سے تیر کے نشان کو ہٹا دیا، تو یہ ایس سے شروع ہوتے ہوئے ٹی کی جانب لامحدود تک فاصلے تک بڑھتی جائیں گے، اس لیے ہم کہیں گے اس کو شعاع ایس ٹی۔ اب شعاع سمجھ لینے کے بعد پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو نام دینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو شعاع کو نام دینے کا طریقہ کتاب خط کے جیسا ہی ہے۔ ہم یہاں پر کیا کریں گے، جہاں سے شروع ہو رہی ہے اسے پہلے لکھیں گے، یعنی اے سے بی تک، تو ہم لکھیں گے اس کو شعاع اے بی۔ اسی طرح سے اگر ہمیں ایس ٹی کے بارے میں دیکھنا ہے تو ہم اسے لکھیں گے شعاع ایس ٹی، اور پی کیو کے بارے میں لکھنا ہے تو ہم اسے لکھیں گے شعاع پی کیو۔ اس طرح سے ہم نے شعاع کو نام دینے کے طریقے کو سمجھا۔ شعاع کے بارے میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ شعاع میں ایک سمت میں تیر کا نشان اور دوسری سمت میں نقطہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ شعاع اے بی میں یہاں پر بی کی سمت میں تیر کا نشان ہے اور اے کی سمت میں نقطہ ہے۔ شعاع ایس ٹی میں ٹی کی سمت میں تیر کا نشان ہے اور ایس کی سمت میں صرف ایک نقطہ ہے۔ شعاع پی کیو میں کیو کی سمت میں تیر کا نشان ہے اور پی کی سمت میں ایک نقطہ ہے، اور یہ جو ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک سمت جو ہے وہ لامحدود ہے، یعنی جہاں پر تیر کا نشان ہے وہ سمت لامحدود ہے، اور دوسری سمت محدود، یعنی جہاں پر نقطہ ہے وہ سمت محدود ہے۔ یعنی ہم یہاں کہیں گے کہ شعاع اے بی میں بی کی سمت لامحدود ہے، شعاع ایس ٹی میں ٹی کی سمت لامحدود ہے، اور شعاع پی کیو میں کیو کی سمت لامحدود ہے۔ اور یہ جو محدود سمت ہے، جیسے کہ شعاع اے بی میں اے، شعاع ایس ٹی میں ایس، اور شعاع پی کیو میں پی، انہیں ہم مبدا کہتے ہیں، یعنی ہم اے کو یہاں پر کہیں گے مبدا، شعاع ایس ٹی میں ایس کو کہیں گے مبدا، اور شعاع پی کیو میں پی کو کہیں گے مبدا۔ اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 4 عنوانات کو سمجھا۔ پہلا نقطہ، دوسرا خط، تیسرا قطع خط، اور چوتھا شعاع۔ اگلے ویڈیو میں ہم چوتھے دن پر مبنی عنوانات کو سمجھیں گے۔